یہاں پہ لوگ رو رہے ہیں آگے. یہ وہ قبرستان ہے جہاں پہ کئی بچے ہیں اور کئی لڑکیاں زندہ ساتھ ہی دفن کیا جاتا اور وہ بڑی ہو جاتی تھی. یہاں پہ ساری لڑکیاں بچیاں جو ہیں وہ زندہ دفن ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ سب انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے. سب سے پہلے کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ویورز، یہ سامنے آپ کو دو مینار نظر آ رہے ہیں. یہ دنیا کی بلند ترین جو ہے وہ مسجد ہے. حرم سے جب آپ باہر نکلیں اس طرح تو زمانہ جاہلیت کا جب دور تھا تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو لڑکیاں ہوتی تھیں ان کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. ان کا وہ قبرستان جو ہے وہ یہیں پہ ہی بنا ہوا ہے. اگر آپ حرم سے باہر نکلیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں ٹیکسی سٹینڈ ہے اور اس کے بالکل ساتھ تو میں آپ کو اس جگہ پہ لے کے چلتی ہوں جہاں پہ لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. جی میں آپ کو دکھا کے لاتی ہوں وہ جگہ. اب میرے ساتھ چلتے اس طرح سے آئیں روڈ کے اوپر تو یہ سب سے جو بلند ترین مسجد ہے وہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی آگے دیوار. اب جہاں پہ یہ زندہ لڑکیوں کو دفن کیا جاتا تھا وہ جو قبرستان ہے وہاں پہ انہوں نے عمارتیں بنانے کی کوشش کی ہے لیکن وہاں پہ کرینے نہیں چلی. بڑا انہوں نے سعودی گورنمنٹ نے جو ہے وہ زور لگایا لیکن بالکل بھی کرین جو ہے وہ چل نہیں پائی. تو یہاں پہ لوگ آتے ہیں. میں آپ کو دکھاتی ہوں. یہ وہ جگہ ہے خوفناک جو منظر پیش کر رہی ہے اس زمانہ جاہلیت کا جب بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا. گائیڈر جو ہے وہ بتا بھی رہا ہے تو ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں. کچھ قبریں بھی ابھی وہاں پہ ہیں. کچھ قبریں ہیں. ایک قبر باقی ہے. کرین نہیں چلی تو پھر انہوں نے اس احاطے کو چاروں طرف سے بند کر دیا اور وہیں پہ روک دیا. ادروائز یہاں پہ بھی کوئی ہوٹل بن جاتا کوئی بلڈنگ بن جاتی لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ کرین چلی نہیں. تو ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں. یوٹیوب کی فیملی یہ وہ قبرستان ہے زندہ لڑکیوں کا جہاں پہ کافر جو ہے اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. اگر میں آپ کو کلوز کر کے یہ آپ کو قبریں نظر آ رہی ہیں. یہ ایک وائٹ سا آپ کو پلر سا نظر آ رہا ہے. یہ بھی قبر ہے. یہ سامنے کئی قبریں آپ کو نظر آ رہی ہے. دیکھیں نیچے بھی قبر ہے. یہ دیکھیں تو یہاں پہ بڑی بڑی کرینیں جو ہیں وہ چلانے کی کوشش کی گئی. بڑی بڑی کرینز آئیں. اگر آپ دیکھیں تو ابھی بھی کرینیں یہ جو ہیں لگی ہوئی ہیں یہاں پہ جو ہے ہوئے تھے لیکن کرین چلی نہیں ہے. یہ دیکھیں سڑک کو توڑنے کی بھی کڑی سے کڑی ادھر کوشش کی گئی ہے لیکن سڑک بھی نہیں ٹوٹی کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگ ابھی تک دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی جو یہ احاطہ ہے یہ نشانیاں ہیں یہ ابھی تک ظاہر ہیں. یعنی کہ یہ ختم نہیں کی کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ زمانہ جاہلیت کا جب دور تھا اندھیرے کا جب دور تھا جب روشنی نہیں تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے تو لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. اگر آپ دیکھیں تو چھوٹے چھوٹے سے پتھر سائڈوں پہ رکھ کے تو کچھ قبریں ابھی نظر آ رہی ہیں. یہاں پہ لوگ رو رہے ہیں آگے. یہ وہ قبرستان ہے جہاں pé کئی بچے ہیں اور kei لڑکیاں زندہ. Ne nesil vermişler imansız gelsin ne de bir saniye olsun ya Rabbi imansız durma düşünelim. Etrafımızda imansız olan varsa Allah'ım imanı nasip et ona. Allah'ım ona imanı nasip et. Allah'ım ona imanı nasip et. Allah'ım. Ne olur? Şeytanların sevileceği işte. Allah bir yanıdır. Melekler چلو آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. یہی وہ جگہ ہے جہاں پر بچوں کو پیدا ہوتے ساتھ ہی اور ہمارے جب
کچھ کو پیدا ہوتے ساتھ ہی دفن کیا جاتا اور کچھ بڑی ہو جاتی تھی. یہاں پہ ساری لڑکیاں بچیاں جو ہیں وہ زندہ دفن ہیں. حرم شریف کے اندر یہ جگہ یہ دیکھیں سامنے حرم ہے آپ کو نظر آ رہا, اس کے ساتھ ہی روڈ کے اوپر بالکل یہ آتا ہے. اس طرح اگر آپ آئیں تو آپ کو یہ نظر آ جائے گا قبرستان. اس میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ایک بچی تھی تھوڑی بڑی تھی, زندہ ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے. کچھ تھوڑی بڑی ہو جاتی تھی ان کو دفن کر دیتے تھے, کچھ اور بڑی ہو جاتی تھی. ایک بچی کو اس کا باپ جب یہاں پہ دفن کرنے کے لیے لے کے آیا تو جب وہ قبر کھود رہا تھا, کھڈا کھود رہا تھا, تو اس کے منہ کے اوپر مٹی لگ گئی. تو بچی نے جو ہے وہ اپنے باپ کے یعنی کہ اپنے بابا کے منہ سے مٹی ہٹا دی کہ میرے بابا کے منہ پہ مٹی پتہ نہیں کیوں لگ گئی. لیکن اس ظالم باپ کو پھر بھی ترس نہیں آیا تھا, اس نے پھر بھی اپنی زندہ بیٹی کو یہاں پہ درگور کر دیا گیا تھا. تو یہ وہ آج بھی زمانہ جاہلیت کی دور کی یاد دلاتا ہے یہ قبرستان. اور یہ احاطہ اب بالکل مکمل بند کیا گیا. اس کو دیکھیں, اگر بڑی کوشش کی گئی کہ ہوٹل بنا دیا جائے اور نشانی یہ بالکل ختم کر دی جائے, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. پھر یہ سارا سامان وغیرہ یہیں پھینک دیا گیا. یہ وہ احاطہ ہے جس میں پتہ نہیں کتنی لڑکیاں کتنی بچیاں جو ہیں زندہ دفن ہیں, جن کا کوئی قصور نہیں تھا, جن کا صرف قصور یہ تھا کہ وہ بیٹی تھی. اس وقت زمانہ جاہلیت کا دور تھا اور وہ لوگ کہتے تھے, جو زمانہ جاہلیت کے دور کے لوگ تھے, کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے اور کوئی بڑی ہوگی تو اس کے ساتھ چلے یا اس کے ساتھ کوئی شادی کرے یا اس کا کسی کے ساتھ کوئی ریلیشن ہو. تو یہ زمانہ جاہلیت کا دور تھا. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس زمانہ جاہلیت کے دور کو ختم کیا. روشنی ہو گئی, کیونکہ اندھیروں میں وہ بستے تھے, اندھیرے میں رہتے تھے, ان کو کچھ نہیں پتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے جو ہے وہ روشنی ہو گئی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بیٹیاں جو ہیں وہ رحمت ہوتی ہیں. اور اگر دیکھا جائے ابھی ریسنٹلی نوشہرہ پاکستان میں بھی یہ واقعہ پیش آیا کہ بدبخت باپ نے اپنی نومولود بچی کو زندہ دفن کیا, لیکن یعنی کہ قسمت سے وہ بچی کو بچا لیا گیا, ریسکیو کر لیا گیا, اور اس کے بعد ایک میجر اون ڈیوٹی نے اس بچی کو اڈاپٹ کیا. تو آج بھی جاہل لوگ ہیں جو بیٹی کو بوجھ سمجھتے ہیں, حالانکہ بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں, اور جس گھر میں بیٹی نہ ہو اس گھر میں رحمت نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ جن سے زیادہ خوش ہوتا ہے ان کو بیٹیاں عطا کرتا ہے. تو یہ وہ قبرستان تھا. میں نے کہا میں آپ لوگوں کو جو ہے اس کی زیارت کرواؤں. یہاں پہ کتنی معصوم بچیاں اور لڑکیاں جو ہیں وہ دفن ہیں. روڈ سے آپ جیسے سامنے آئیں گے اس احاطے سے, یہ مسجد بھی آپ کو سب سے بلند ترین نظر آ جائے گی, اور ساتھ ہی حرم ہے. یہ حرم کے اندر ہی قبرستان ہے. یہ احاطہ جو مخصوص کیا گیا ہے یہ حرم کے اندر ہی ہے, یہاں پہ مخصوص کیا گیا ہے. لوگ آتے ہیں, روتے ہیں, آ کے دعائیں مانگتے ہیں. کیا قصور تھا ان بچیوں کا. یہاں پہ آئیں تو سامنے حرم شریف نظر آ جاتا ہے, اور مکہ ٹاور دیکھیں بالکل سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے. بالکل یہ حرم کے اندر ہی جگہ ہے, بالکل حرم کے ساتھ. یہاں سے آپ دوبارہ جو ہے یہ دیکھیں حرم کے اندر آ گئے ہیں. ابھی عصر کی نماز ہو چکی ہے, تو مغرب کی نماز کے لیے لوگ جو ہیں وہ حرم میں جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو اذان بھی انشاءاللہ پوری آپ کو میں سناؤں گی یہاں پہ. تو ابھی طواف کے لیے بھی جانا ہے, اور یہ قبرستان میں نے کہا تھا میں آپ کو دکھاؤں. کئی بیٹیاں زندہ درگور ہو گئی. کس طریقے سے ان کا سانس بند ہوا ہوگا. میں پھر 79 نمبر پہ انٹر ہوں نا, اس طرح سے میری جُتی رہا یہ ساتھ ہے. ہاں ٹھیک ہے. اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد لا شریک لک.
اتنی چھٹی عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا